السلام علیکم ناظرین، مومل وائس کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو مرد کی محبت پر ایک خوبصورت کہانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کہانی کو پسند کریں گے۔ تو یہ کہانی ہے مرحا کی، جو آپ میری زبانی سنیں گے۔ میں ہمیشہ سے ہی شاعروں اور ادیبوں سے کافی متاثر تھی۔ ایسے میں مرزا غالب اور پروین شاکر میرے پسندیدہ شاعر، جبکہ عمیرہ احمد کے ناولز تو بس خوابوں کی دنیا ہے۔ مگر مجھے یہ کہاں معلوم تھا کہ ہماری زندگی کو روشن کرنے بھی ایک ادیب ہی آئیں گے۔ ان سے جب پہلی بار نظر ملی تو جناب ہمارے گھر کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ ہم بھی ان سے انجان لان کے اس حصے میں آئے تو ذرا چونک گئے کہ آخر یہ انجان شخص کون ہے جو کہ ہمارے لان میں اس قدر آزادی سے ٹہل رہا ہے۔ خیر، ہماری اس سوال بھری نظروں کا ان پر کیا ہی اثر ہوا کہ ایک پل کو تو وہ پل کی جھپکانا بھول گئے، بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہاں تک کہ ہم ڈر سے گئے کہ کہیں یہ کوئی دیوانہ تو نہیں، اور فوراً امی سے پوچھنے گئے کہ آخر یہ کون صاحب ہیں۔ تب معلوم ہوا کہ جناب ہمارے نئے پڑوسی ہیں۔ ان کے ابو اور ہمارے ابو بچپن کے دوست ہیں، جس وجہ سے وہ اتنی آزادی سے ہمارے گھر میں گھوم رہے ہیں۔ خیر، ان کی نظروں کا حال اب تک ہمارے ذہن سے اترا نہیں، اور کچھ دنوں بعد پھر سے ان کا دیدار ہوا۔ اس دفعہ ایسا معلوم ہوا جیسے کہ وہ نظریں ہمارے ہی تلاش میں ہوں، اور جیسے ہم سامنے آئے تو ان کی تلاش کو منزل مل گئی ہو۔ ہم ان نظروں کا مطلب خوب سمجھ سکتے تھے۔ اب ان کا ہمیں یوں دیکھنا اخلاقاً ہمیں پسند نہ آیا، تو ہم نے ملازمہ کے ہاتھوں ایک پرچی دے کر انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ مانا کہ آپ شاعر اور ادیب مزاج سے ذرا سے رنگین ہوتے ہیں، مگر یہ رنگینی یہاں نہیں چلنے والی۔ اس کا ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، مگر انہوں نے اپنا مشغلہ ختم بھی نہ کیا۔ ان کی آنکھیں ویسی ہی ہمیں ڈھونڈتی تھی، اور ہمارے دیدار کی خوشی ان کی آنکھوں سے صاف جھلکتی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمیں بھی ان کا ہمیں یوں دیکھنا پسند آنے لگا، اور اب جب بھی ایسا نہیں ہوتا تھا تو ہماری بے چینی بڑھنے لگتی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ ہم خود کو آئینے میں بار بار دیکھتے تھے کہ آج ان کی نظروں کی عنایت ہم پر کیوں نہ ہوئی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور ایک دن ہمیں ان کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ جی نہیں جناب، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیں یہ بتانے کے لیے خط لکھا کہ میں جا رہا ہوں 2 سال کے لیے تم سے دور، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے۔ اب پرسکون ہو جاؤ، تمہیں گھورنے والا اب کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی یہ الفاظ مجھے بہت ہی اداس کر گئے۔ سوچا نہ تھا کہ یہ سب کچھ ایسے ختم ہوگا، مگر مجھے اللہ پہ یقین تھا، اور 2 سال کے بعد حمزہ کے گھر والے میرا رشتہ مانگنے آئے۔ ابو نے تو فوراً ہاں کر دی، کیونکہ اب تو اچھی جاب بھی لگ چکی تھی، اور ابو ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے بھی تھے، تو ایسے رشتے کو بھلا کون انکار کرے گا۔ اور پھر 2 سال بعد ہم ایک ہو گئے۔ شادی کی شروع کے کچھ مہینے تو حسین خواب کی طرح گزرے۔ ان سے اتنی محبت ملی کہ میں محبت کی فرضی قصے کہانیاں تو بھول ہی گئی، مگر پھر حمزہ نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے دوبارہ سے لکھنا شروع کر دیا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس میں اس قدر مصروف ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا۔ اور اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مجھے ان کتابوں سے، ان غزلوں سے نفرت ہونے لگی جن کو ہم سے زیادہ حمزہ کا وقت میسر ہے، مگر میں اس پر خاموش ہی رہی، کبھی کچھ کہا نہیں، کوئی شکایت نہیں کی، لیکن میرے دل میں یہ غبار بڑھتا ہی رہا۔ ایک دن انہیں کھانے پر بلانے آئی تو کہنے لگے تم جاؤ، میں یہاں پر کچھ مصرے مکمل کر کے آتا ہوں۔ یہ بات تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا اتنا بھی کیا ضروری ہے، کھانا کھا کر لیجیے گا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ضروری ہے، اسے ختم کر کے آؤں گا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میرا صبر ٹوٹ گیا، اور میں نے غصے سے ان کی کتاب اٹھا کر شیلف کی طرف اچھال دی اور کہا کہ چلے کھانا کھا لیں۔ کتاب شیلف کے بجائے نیچے زمین پر گر گئی۔ اسے دیکھ کر وہ مجھے گھورنے لگے اور کہا کہ کتاب اٹھا کر صحیح جگہ رکھ دو۔ اس پر مجھے مزید غصہ آنے لگا، اور میں نے کہا نہیں اٹھاؤں گی، یہ کتابیں میری سوتن بن گئی ہیں، ان کی قدر مجھ سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کتاب اٹھا لی۔ معلوم ہوا کہ کتاب ایک حصے سے پھٹ چکی ہے۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی غصہ بھر آیا، اور پھر انہوں نے آس پاس پڑی سبھی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ان کا ایسا رویہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اس طرح سے دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی۔ میرا تو سارا غصہ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اب تو ان کا رویہ میری پریشانی بڑھانے لگا۔ میں وہاں سے نکل آئی، اپنے رویے پر شرمندہ۔ میں تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس گئی۔ سر کو پیچھے ٹیک لگائے وہ ٹیبل کے پاس ایک کرسی پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ میں ان کے پاس گئی اور محبت سے کہا چلیں غصہ چھوڑ دیں اور کھانا کھا لیں۔ انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور چلا کر کہا کیا کھانے کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ نہیں کھانا میں نے کھانا، اب یہاں سے جا سکتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی اور میں وہاں سے نکل آئی۔ ان کے اس رویے کو لے کر پریشان میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی مجھے کھڑکی سے باہر آگ کی لپٹیں دکھائی دی۔
घबरा कर मैं बाहर भागी तो देखा कि बाहर हमज़ा की तमाम किताबें आग की लपटों की जद में थी और हमज़ा उनके पास ही खड़े थे। मैं फ़ौरन स्टडी रूम की तरफ भागी। देखा शेल्फ पर एक भी किताब मौजूद नहीं और ये नज़ारा देखकर मैंने चीखना चाहा, मगर वो चीख मेरे अनजान खौफ के बीच में ही दब गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आंखें खुली तो हॉस्पिटल में मौजूद थी, हमज़ा मेरे पास ही थे। मैंने उनकी आंखों में देखा तो ऐसा लगा कि सब ठीक है। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और अपने रवैये पर शर्मिंदगी का इजहार किया। वो बाहर निकले तो मेरी सास अंदर आई, मुझे माथे पर चूमा और कहा कि मुबारक हो बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। अल्लाह का शुक्र है कि जब तुम गिरी तो इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा। ये सब सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ना था। बाद में मालूम हुआ कि उस दिन हमज़ा मुझे तलाक देने वाले थे, मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से हूँ तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और इस रिश्ते को एक और मौका देने का सोचा और यूँ मेरे बच्चे ने मेरे रिश्ते को बचा लिया। और तब मुझे मालूम हो गया कि मर्द अपने वसी इख्तियार इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकता है। औरत को तो मर्द की मोहब्बत का एतमाद ज़रूर होना चाहिए, मगर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्द की मोहब्बत को समझना बहुत ही मुश्किल है और ये ऐसी मोहब्बत है जो किसी भी वक्त किसी भी बात पर बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। शुक्रिया।